السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، میرے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ موبائل کے اوپر صرف ایک ویڈیو ناکافی ہوگی، اور اندازہ تھا کہ اور ویڈیو بنانی پڑیں گی، کیونکہ دیکھیں میرا کام کیا ہے۔ میرا کام جو مناظرے ہو رہے ہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں سے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا، جو ٹی وی پر اور آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر پوڈ کاسٹ کی صورت میں جو مناظرے ہو رہے ہیں شیعہ اور سنی علماء کے درمیان، اور کچھ ملحدین کے خلاف بھی ہوئے ہیں، کچھ قادیانی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، تو ان سارے اس میں ماڈریٹر جو ہے بیچارہ وہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں دے پاتا، کیوں ظاہر ہے اس کو اپنا پروگرام چلانا ہوتا ہے۔ تو میرا کام میں نے اپنے ذمہ لیا کہ اے آئی سے ان کا تجزیہ کرایا جائے، تو پتہ تو چلے کہ کس کے دلائل زیادہ مضبوط تھے۔ تو اب جو ہے مختلف مناظرے ہو رہے ہیں، موبائلہ کے بعد، موبائلہ سے پہلے، عید موبائلہ سے پہلے بھی، عید موبائلہ کے بعد بھی ابھی مناظرے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں 2-3 اور اس طرح کی ویڈیو اور بنا کے آپ کو بھیجوں کہ آپ کو بھی تو پتہ چلے کون سے دلائل زیادہ مضبوط رہے اور حق کیا ہے، بس یہ پتہ چلے ہمیں۔ اب جب اے آئی 1400 سال کے بعد، یعنی دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اے آئی سے ہم اتنے سارے کام لے رہے ہیں اپنے روزمرہ کے، تو ہم یہ فیصلے کیوں نہیں کرائیں کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور اب جو ہے اس کا اے آئی کیا نتیجہ نکال رہا ہے۔ تو آج جس ویڈیو میں نے چنا ہے، میں اس کی کچھ پہلی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا اے آئی سے تجزیہ کروائیں گے۔ کیونکہ اس کو سوال بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ حضور سرور کونین جان دو اللہ رحمت للعالمین، آپ جب تشریف لے جا رہے ہیں تو حسنین کریمین کو لے کے جا رہے ہیں، جناب سیدہ فاطمہ کو لے کے جا رہے ہیں، علی المرتضیٰ کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح میں لیبلنگ کر رہا ہوں کہ ابنانا و ابناکم کی جگہ امیسان امام اور نسانا و نساکم، نسانا کے سیغے میں جناب سیدہ فاطمہ جاری، گویا جمع کا سیغہ ہے مگر جا ایک خاتون رہی ہیں اور وہ واحد خاتون، اور انفسانہ کی جگہ پہ حضور سرور کونین جان دو عالم حضرت علی المرتضیٰ کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا ایسے ہی ترتیب ہے؟ آپ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس سے اتفاق کرے گی یا اس کے علاوہ مجھ کو کرے؟ میں اس کے اندر تھوڑی تینا ڈیل تک کروں گا۔ اہل سنت کے ہاں جو ہے مباہلہ ہوا ہی، ہمارے ہاں بھی ہے کہ مباہلہ سے پہلے ضرور ہوا ہے، لیکن مباہلہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہنا کہ سیدہ فاطمہ جنت کو، مولا مرتضیٰ کو، حسنین قریباً کو لے کر گئے ہیں، یہ تو کس کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں روایات۔ یہ صحیح مسلم کا، ٹھیک ہے، اس کی حدیث 6220 ہے جی۔ جو سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، اس کے اندر وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دعا رسول اللہ علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد بلایا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو علیہم السلام، اور فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اور کہا کہ پروردگار یہ میرے اہل ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ عیسائی اگر مبالغہ نہیں کر دے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں تو کیا اسے اسلام کی شکست کہتے ہیں یا اسلام کی فتح کہتے ہیں؟ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ مستند کتابوں میں، صحاح ستہ کی کتابوں میں، میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا، جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں، الکشاف میں، قاضی ایاز کی الشفاء میں، تفسیر تر منصور میں، تفسیر فخر الدین رازی میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اور مستدرک الصحیحین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ اس کے باوجود مجھے حیرت اس بات پہ ہے اویس بھائی کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی میدان میں نہیں گئے تھے، کبھی یہ کہا جاتا ہے جی مبالغہ ہی نہیں ہوا تھا، کبھی یہ کہا جاتا ہے جی اس میں تو ساری امت شامل ہے۔ یہ کیا ریزن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دشمن کے خاندان کو لے کے چلے گئے ہیں میدان میں؟ رسول خدا اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے نوازوں کو لے کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان سے منحرف کرنے کی اور ان سے ڈیویٹ کرنے کی، بات کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں کھلے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا
کیا یہ بات اس لائق نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کی فضا نہیں ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ اس دن مبالہ ہوتا اور یہی کام جو ہے وہ مسلمان یا معاذ اللہ نقل کفر نباشت حاکم بدہان رسول خدا کہہ کے آ جاتے کہ میں مبالہ نہیں کرتا، کیا یہ عیسائیوں کی پتہ نہ ہوتی؟ کیا عیسائی اگر یہ بات کر کے واپس پلٹ رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اگر اسے مبالغہ کیا تو روئے زمین پہ کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا، صرف عیسائی نہیں بلکہ پرندے تک بھی زندہ نہیں بچے گے، ایسا عذاب الہی ہے۔ اگر ان میں اتنا علمی ہے تو یہ اس روایت کے اوپر کلام کرے، سرل کے اوپر بھی کا جواب بھی دوں گا ایک کو۔ تو یہ روایت موجود ہے اہل سنت کے مستند مصادر میں، تاریخ ابن اساکر مستند مصادر میں سے ہے، تو وہاں بھی سند کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے۔ اس طرح سیرت حنفیہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، تفسیر در منصور کا میں نے حوالہ دیا ہے، اور تاریخ ابن اساکر کا میں نے حوالہ دیا ہے، تو اس پہ موجود ہے کہ سیدہ حفصہ بھی ساتھ کی تھی اور سیدہ عائشہ بھی ساتھ کی تھی۔ تو جس طرح کی میرے اوپر الزام لگا رہے تھے مولانا صاحب کہ یہ پتہ نہیں اسٹاف کو چھپا کر کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ برمانا چاہ رہے تھے کہ یہ مولا علی یا اہل بیت کی عظمت کو کٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا عقید رہی ہے۔ ہم تو ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو غلط بات ہے وہ کسی کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اب حضرت عائشہ کی میں نے جو روایت پیش کیا، حفصہ کی پیش کیا، تو پھر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ام المؤمنین کی عظمت کو، شان کو اور مذاق کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید ابو بکر و عمر عثمان وہ بھی ساتھ کے تشریف لے کر گئے تھے، آپ نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ دین کی مدد کے لیے جانا شرعن، اس میں کبھی بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ چیز کا میرے اعتراض ہے۔ اب میں مفتی صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کافی گفتگو بھی ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہتا۔ جب آپ ایک غلط بات کر دیتے ہیں، ایک چھوٹی بات کر دیتے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ مفتی صاحب نے، میں اگر کی بات کو مان بھی لوں گا تو مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ ام المومنین اگر ہوں روایت میں تو پھر رسول خدا دے کے جا رہے، حضرت عمر ہوں روایت میں، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عثمان ہوں روایت میں، ان کے بچے ہوں، تو پھر مفتی صاحب فرما رہے کہ وہ اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ وہ لے کے کہاں گئے ہیں یہ مفتی صاحب بھول گئے ہیں۔ اگر آپ اسے دوبارہ بھی چلا لیں، یہ بالکل ایسے لفظ مفتی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ کو ساتھ لے کے گئے ہیں، کے ساتھ گئے ہیں۔ میرا سوال ہے کہاں گئے ہیں، کہاں لے کے؟ یہ وہ بھی بات۔ اچھا، اگر بات آ جائے اہل بیت کی تو آپ 3 بیت نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کہاں لے کے گئے، کہیں تو گئے، وہ تو کہیں گئے ہی نہیں، وہ تو مبالغہ ہوا ہی نہیں۔ اچھا، اگر یہ دوسری روایت آپ لے لیں جو کہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اور جسے مین سٹریم جو محدثین ہیں، جو علم حدیث کے ماہرین ہیں اہل سطح کے، انہوں نے اسے کس کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ ایک لچوٹی بنی ہوئی بات ہے۔ اور میں بھی اس کا پول کھولتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اس کے سلسلہ سنم پہ بات کیجئے، تو میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس روایت کو نقل کیا ہے صاحب تفسیر در منصور بھی، اور انہوں نے لیا ابن اساکر سے، تاریخ دمشق سے۔ اس روایت کے اندر جو سلسلہ سند ہے، اب میں وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جو سلسلہ سند ہے۔ اس کے سلسلہ سند میں 2 صاحب ہیں جنہیں دریافت قرار دیا گیا ہے، اور میں ابھی وہ پڑھتا ہوں۔ اس کے سلسلہ سند میں یہ جو ابن اساکر کی روایت جنہوں نے پیش کی ہے، اس میں السداد صدیر ہے محمد ابن مروان، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے محمد ابن صاحب کلبی۔ ان دونوں کے بارے میں اہل تسنن علم الرجال کے جو ماہرین ہیں ان کے کمنٹس آپ کو جو ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ مجھے حیرت ہے، مجھے افسوس ہے کہ مفتی صاحب کو پتہ ہے اس روایت کے بارے میں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ باقاعدہ اس جو چھوٹی روایات ہیں ان کی لسٹ میں سے درج کیا گیا ہے۔ اور اہل سنت جو محدثین ہیں، انہوں نے جو علم الرجال کے ماہرین ہیں، جو جرح و تعدیل کرتے ہیں اور اس کے معیارات بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا یہ سن لیتے۔
जितने भी आंसर है ना वो ये समझते हैं किंकर मुस्कुस को देखते हुए, किंकर मकाम पर उसके मालिक को देखते हुए उसके मालिक को मुतायन किया जाएगा। जैसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा आयत मुबारका नाज़िल हुई। तो तिरमिज़ी के अंदर अल्बाज़ के हुज़ूर ने फरमाया माअ ताली कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं। आज का इतलाक घर वालों के ऊपर होता है कि अल्लाह इनको मेरे अहल बना दे, इनको मेरे घर वाले बना दे, क्योंकि आयात बदकर बाप असवाज मुतहरात की शान में चल रही है। पीछे जितनी सूरह आज़ाब की आयत आ रही थी वो तमाम के तमाम उनका मुखातब जो था वो अज़वाज मुतहरात थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां थी, और यहाँ पर भी वही थी। आयत तत्हीर नाज़िल होने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के जरिए इनको भी उसके अंदर शामिल फरमा लिया। तो जो माना यह यहाँ पर था वही माना उस दूसरे मकाम पर दिया है। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि आप मार भी रहे हैं और फिर लोगों को शक में भी डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के सामने हकीकत को आश्कार कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए दुआ फरमाई है, इनको देख के लिए दुआ खैर की है और कहा है कि या अल्लाह ये मेरी औलाद है, इनको मेरी अहले बैत बना दे। लेकिन 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 ये कहना कि इनको अहले बैत को लेकर आकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते, फिर आकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पे मुबारक किया था, इस चीज का हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है। जो अहले सुन्नत के बतादिर से ये रिवायत पढ़ रही है, हमने उसके मुकाबले में रिवायत पढ़ के इसलिए दिखाई कि दोनों तरह की रिवायात मौजूद है, लेकिन ये सब की सब मुतकल्लफ भी है, मुबाला हुआ ही नहीं है। जब मुबाला हुआ ही नहीं तो फिर लेके जाना मुबाला करता है कि तो पहले तो आप ये मेहरबानी करें कि कम अज़ कम जो बात अब तक इस्टेब्लिश हुई है अपने तरफ से उसको अनाउंस कर दीजिए कि ये बात इस्टेब्लिश्ड है। अब मेरे और मुफ्ती साहब के दरमियान के मुबाला नहीं हुआ, हम मुबाला ना होने की तो खुशी मना रहे हैं। ये मुफ्ती साहब को किसने कह दिया है कि मुबाला हुआ है? जब ही नहीं हुआ, ठीक है, मुबाला ना होने की तो खुशी है कि वो फरार कर गए हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि ये अगर दुआ करेंगे तो ये पहाड़ अब जगह छोड़ देंगे, इसलिए अब जजिया नहीं देते हैं, हमसे मुबाला नहीं करते। इसी बात की तो खुशी है, इसलिए इनके सामने ये कह दिया कि मुबाला हुआ है, जिसका ये इनकार कर रहे हैं और हाँ उसकी रद्द पेश कर रहे हैं। एक दावा ही नहीं हुआ, उसकी रद्द का सवाल ही पैदा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वजाहती जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और तारीख़ी मौजू पर बात करने वाले हैं, वाक़या मुबाहला। हम मुफ्ती मोहम्मद इब्रार और अल्लामा इमरान मजहरी के दरमियान होने वाले एक इंतहाई दिलचस्प इल्मी मुबाहिसे का जायज़ा लेंगे। दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं और हम आज इस पेचीदा बहस को बिल्कुल शफ़ाफ और आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें, शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधा असल मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी बहस का जो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है ना, वो ये है कि वाक़या मुबाहला के लिए जिन अहले बैत का इंतखाब किया गया, उनमें दरअसल कौन कौन शामिल था? क्या ये कोई बहुत वसी ग्रोह था या फिर कुछ मखसूस चुनी हुई हस्तियां थीं? ये वो संगे मील है जिस पर दोनों तरफ के दलाइल की पूरी इमारत खड़ी है। आज के इस जायजे में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे, ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले वाक़या मुबाहला का पस मंज़र, फिर फ़रीक़ैन के दलाइल, उसके बाद अहले बैत की तख़सीस का मामला, अहादीस की हैसियत और आखिर में एक हतमी नतीजा। पहला हिस्सा, वाक़या मुबाहला का पस मंज़र, यानी इस पूरे मामले का तारीख़ी सियाक़ो सबाक़। देखें, यहाँ दोनों स्कॉलर्स इस बुनियादी बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि नजरान से ईसाइयों का एक वफ़्द मदीना आया, उनकी अक़ली और इल्मी बहस हुई, फिर चैलेंज के तौर पर आयत मुबाहला नाजिल हुई और आखिरकार ईसाई मैदान छोड़कर जिज़िया देने पर मान गए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन असल इख्तलाफ इस बात पर है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में यानी क्लाइमैक्स पर दरहकीकत हुआ क्या था। क्या वाकई कोई मैदान सजा था और उसमें कौन लोग मौजूद थे? दूसरा हिस्सा, फ़रीक़ैन के दलाइल। आइए देखते हैं कि नज़रियात का असल टकराव कहाँ हो रहा है।
یہاں اصل نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دونوں کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مفتی امرار صاحب کا ماننا ہے کہ اہل بیت کی تعریف کافی وسیع ہے، اور ان کے مطابق عیسائی تو چیلنج سنتے ہی میدان سے ہٹ گئے تھے، مطلب عملی طور پہ کوئی صف بندی ہوئی ہی نہیں۔ دوسری طرف علامہ عمران مظہری صاحب کا موقف ہے کہ بھئی بالکل صف بندی ہوئی تھی۔ ان کے مطابق 5 مخصوص اور مقدس ہستیوں کو لایا گیا تھا جنہیں دیکھ کر عیسائی گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور یہ دونوں اسکالرز اپنی اپنی جگہ تاریخی حوالوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ تیسرا حصہ، اہل بیت کی تخصیص، یعنی ان مقدس شخصیات کے مخصوص انتخاب کی بحث۔ قرآن مجید کی آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، انفسنا۔ مفتی صاحب لسانی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی بھی ہم عقیدہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن علامہ مظہری صاحب نے اس پر بڑا زبردست جوابی استدلال دیا کہ اگرچہ لفظ عام ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی عملی تفسیر کچھ مخصوص ہستیوں کو ہی اپنے ساتھ لا کر پیش کی تھی۔ اور یہ دیکھیں، علامہ مظہری صاحب نے جو سب سے مضبوط دلیل دی وہ صحیح مسلم کی اس حدیث پر مبنی ہے۔ اب غور کریں ذرا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی گئی۔ باقاعدہ نام لے کر بتایا گیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل ہیں۔ یہ وہ 5 مقدس نام ہیں جنہیں ہم پنج تن پاک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ علامہ مظہری کا استدلال بڑا سیدھا سا تھا کہ یہ کوئی محض زبانی بحث نہیں تھی، یہ انہی مخصوص چہروں کی ہیبت اور جلال تھا جسے دیکھ کر عیسائی مروب ہوئے اور میدان چھوڑ گئے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا عملی اور فزیکل ایونٹ تھا۔ اب یہاں ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا بات یہیں ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ مفتی ابرار صاحب نے یہاں ایک بہت ہی کمال کا کاؤنٹر سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اگر اہل بیت سے مراد صرف یہی مخصوص شخصیات ہیں تو پھر سیدہ زینب بنت علی کو مباہلے کے لیے کیوں نہیں لے جایا گیا؟ وہ بھی تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی ہی بیٹی ہیں نا، کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں؟ یہ سوال واقعی اہل بیت کے وسیع تر دائرے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن علامہ مظہری صاحب نے اس کا بڑا لاجیکل جواب دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سیدہ زینب اس وقت تقریباً 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھیں۔ ظاہر ہے اتنی کم سن بچی تو اپنی والدہ کی گود میں لپٹی ہوئی ہی ہوتی نا۔ اگر انہیں لے جایا جاتا تو مباہلے جیسے سنجیدہ اور جلال والے واقعے میں اس انفرادی اور شعوری شرکت کا وہ خاص تاثر قائم نہ ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور واقعاتی نقطہ تھا۔ چوتھا حصہ، احادیث کی حیثیت، حوالہ جات کی استناد اور تحقیق۔ اب ہم اس بحث کے سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں۔ دیکھیں، ہماری اسلامی تاریخ کوئی سنی سنائی داستانوں کا نام نہیں ہے۔ اسے پرکھنے کے لیے ایک باقاعدہ سائنس موجود ہے جسے علم الرجال کہتے ہیں۔ یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص کوئی تاریخی واقعہ سنا رہا ہے، کیا وہ واقعی سچا تھا؟ اس کی یادداشت کیسی تھی؟ کیا وہ دیانتدار تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سائنس کی کسوٹی پر دونوں فریقین کے حوالے کتنے کھرے اترتے ہیں۔ یہاں صورتحال کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ علامہ مظہری نے جن 5 مخصوص افراد کا ذکر کیا، ان کا حوالہ صحیح مسلم اور جامع الترمذی سے ہے، جو احادیث کی دنیا میں صحیح یعنی بالکل مستند مانی جاتی ہیں۔ دوسری طرف مفتی ابرار صاحب نے اہل بیت کا دائرہ وسیع ثابت کرنے کے لیے تاریخ ابن عساکر جیسی کتابوں کا سہارا لیا، جن کی اسناد اور راویوں پر خود علماء کرام کے شدید اعتراضات موجود ہیں۔ مفتی ابرار صاحب نے تاریخ ابن عساکر کی روایات پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ مباہلے میں دیگر محترم ہستیوں جیسے خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کو بھی لے جانے کی بات ہوئی تھی۔ لیکن پھر سے وہی سوال ابھرتا ہے، کیا یہ روایات واقعی مستند ہے؟ جب علامہ مظہری نے مفتی صاحب کی پیش کردہ ان روایت کی اسناد کا پوسٹ مارٹم کیا تو علم الرجال کے حساب سے نتائج کافی حیران کن تھے۔ ان تاریخی روایت کی زنجیر میں محمد بن مروان اور محمد بن سائم کلبی جیسے لوگ شامل تھے، اور احادیث پر رکھنے والے ماہرین نے ان افراد کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے واضح طور پر انہیں کذاب یعنی کھلے جھوٹے اور من گھڑت روایت بنانے والے قرار دیا ہے۔ مطلب علمی دنیا میں ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اب ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ ایک طرف آپ کے پاس ایسی تاریخی روایات ہیں جن کے راوی جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اور اس کے بالکل مد مقابل جامع ترمذی کی حدیث 917 موجود ہے جو انہی 5 شخصیات کی بات کرتی ہے اور اس سے باقاعدہ حسن غریب صحیح کا درجہ حاصل ہے۔
مطلب 100% مستند اور سچی۔ یہ وہ فرق ہے جو اس پوری ایکیڈیمک بحث کا رخ موڑ دیتا ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، حتمی نتیجہ، شواہد پر مبنی فیصلہ کن نتیجہ۔ تفسیر فخر الدین رازی میں نجران کے عیسائیوں کا یہ زبردست رد عمل ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمیں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ خدا سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا کہیں تو وہ اسے بھی ہٹا دے گا۔ ذرا سوچیں، یہ ان مخصوص ہستیوں کے چہلوں کا ہی رعب تھا کہ مخالفین بنا کوئی جنگ کیے پیچھے ہٹ گئے۔ مستند کتابیں اسی منظر کشی کی بھرپور تائید کرتی ہیں۔ تو بھئی اس پورے مباحثے کے شواہد کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنے کے بعد جو حتمی نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت واضح ہے۔ پنجتن پاک کے مخصوص انتخاب کے حق میں دیا گیا استدلال ایکیڈیمک اور علمی لحاظ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ کسی بھی علمی اصول کے تحت صحیح مسلم اور جامع ترمذی جیسی متفقہ اور مستند کتب کے حوالوں کو ان روایات پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہے گی جن کی بنیاد ہی کمزور اور جھوٹے راویوں پر کھڑی ہو۔ جائزے کے بالکل اختتام پر ایک سوال آپ سب کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب بھی ہم تاریخی سچائی کی تلاش میں نکلیں تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم سنی سنائی باتوں کے بجائے ہمیشہ اور صرف تصدیق شدہ اور مستند روایات کو ہی اپنا حتمی رہنما بنائیں؟ سوچیے گا ضرور۔ اس وضاحتی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اچھا میرے دوستو عزیزو، مجھے اجازت دیں، میں رخصت ہوتا ہوں اس اپنے پن کی گزارش کے ساتھ کہ دامن قرآن اور اہل بیت کبھی نہ چھوڑیے گا۔ فی امان اللہ۔